بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت. ہماری اس نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً ہمارے ساتھ جو موجود تھے اس سے پہلے مولانا کمیل مہدوی صاحب، انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے تفصیل سے گفتگو کی ہے امامت پر. امامت کس طرح آج بھی باقی ہے، کس طرح آج بھی ایک حجت خدا کا ہونا ضروری ہے، اور کس طرح ہمارے حجت خدا جو ہمارے ساتھ، ہم جن کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت ہے. ویسے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم ایتام آل محمد ہیں، یتیم ہیں آل محمد کے، لیکن یہ بات ہمیں خود ائمہ نے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ امام کا ہاتھ ہمارے سروں پر اب بھی باقی ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو تم جس درخت کی شاخ پر بیٹھے ہو اسی کو کاٹ بیٹھے تھے، کیا تباہ ہو جاتے تم اگر ہم نہ ہوتے. یقیناً ایسا ہی ہے. اور کیا کہنے ہمارے امام کے پروردگار ہمیں ان امام سے، ہمارے ان امام سے مزید متصل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے قریب تر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ تعالی کہ جب ان کا ظہور ہو، جلد از جلد ان کا ظہور ہو پہلے تو، اور جب بھی ظہور ہو ہم ان کے اعوان و انصار میں شامل ہوں انشاءاللہ تعالی. چلتے ہیں ہم اپنے آج کے دن کے سوال کی جانب، اور پھر انشاءاللہ آغا ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہوں گے بارے اخلاق کے لیے. ہمارے آج کے دن کا دوسرا سوال آپ سے یہ تھا کہ نماز جمعہ صحیح ہونے کے لیے پیش امام کے علاوہ کتنے افراد کا ہونا ضروری ہے؟ نماز جمعہ کی صحیح ہونے کی شرط میں کتنے افراد کا ہونا ضروری ہے بجز پیش امام؟ تو پیش امام ملا کے 5 اور پیش امام کو ہٹا کر 4 افراد کا ہونا ضروری ہے. چلتے ہیں اپنے آج کے دن کے تیسرے سوال کی جانب کہ جو ہمارے ائمہ سے متصل ہے. ہمارے ائمہ، کچھ ائمہ ایسے ہیں جو عراق میں دفن ہیں. عراق کے اندر بھی ایک مخصوص شہر ہے بغداد، اور بغداد کے اندر ایک علاقہ ہے جو پہلے علاقہ تھا اب شہر بن گیا ہے، کاظمین کا. تو اس کاظمین کے شہر میں کتنے ہمارے امام ایسے ہیں کہ جو دفن ہوئے ہیں؟ وہ کون سے ہمارے امام ہیں جو کاظمین کے شہر میں، آج کے موجودہ کاظمین کے شہر میں دفن ہوئے مدفون ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ ہماری بہار رحمت کی لائیو سٹریم GIPH یوٹیوب چینل پر آج کی لائیو چیٹ کے اوپر اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ پھر جو سوال کے انعام کا سلسلہ ہے وہ ہمارے نمائندہ آپ سے اس کے لیے کانٹیکٹ کریں گے. بہرحال اب چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب. آغا ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے ہوسٹ جناب محمد مظاہر صاحب ہمارے موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس سیگمنٹ کا آغاز کریں. مظاہر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے سیگمنٹ بہار اخلاق کے اندر. کہ جس طرح کا ہمارا فارمیٹ ہے کہ ایک شارٹ فلم ہے، کوئی کانسیپٹ ہے، کوئی نیا ٹاپک ہے اور اس پر ڈسکشن ہے. ہم بہت انتہائی شکر گزار ہیں، بہت ممنون و متشکر ہیں قبلہ آپ کے کہ آج پھر انہوں نے تیسرے روز جو ہے نا اپنا وقت نکالا، ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بھائی. کمیل کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اگر ماہ رمضان آج وہی سوال ہے، 14واں 13واں روزہ ہے غالباً، تو کیسا جا رہا ہے؟ جی بہت اچھا، اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرمائے انشاءاللہ سے. انشاءاللہ. تو آگے آپ فارمیٹ سے تو واقف ہے، بہت تیزی سے شارٹ فلم کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ اور پھر اس کے اوپر ڈسکس. ٹھیک ہے. ارے بھائی آرام سے، جلدی کس بات کی ہے؟ تو بیٹھا ہے نا، دیکھو. آپ بے فکر جو، میں بیٹھا ہوں. ہاں ناصر بھائی کپڑے نکالو جلدی گھر والوں کے، جلدی میں آیا ہوں، گھر والے ویٹ کر رہے ہیں. بھائی صبر کر بھائی، 2 منٹ رک جا. جب بھی آتا ہے تو گھوڑے پہ سوار آتا ہے یار. باجی کے کون سے سوٹ ہیں؟ کتنے سوٹ ہیں باجی کے؟ 3 سوٹ رکھائے تھے. 3 سوٹ ہیں یار. یہ دیکھو، یہ ایک تو سامنے لڑکا لگا ہوا ہے، یہ والا نکالو، یہ والا نکالو. ہاں یہ والا. اور یہ گرین والا جو سوٹ ہے یہ والا نکالو. اور یہ پنک والا بھی دے دو، پنک والا بھی. بس یہ 3 ہی ہیں. جلدی کر دو. بھائی صبر کرو، تم تو یار ہمیشہ گھوڑے پہ سوار آتے ہو یار. کیا ہو گیا تمہیں؟ تھوڑا سا ٹائم تو دو میرے کو یار. یا تو آنے سے پہلے مجھے فون کر دیا کرو کہ ناصر بھائی کپڑے نکال کے رکھو آپ یار. جلدی نکلا ہوں، بائک پہ ایسی کھڑی ہوئی ہے. نہیں بائک کو کچھ بھی نہیں ہوگا، بے فکر ہو، ٹینشن نہیں لو یار. کیا ہو گیا تمہیں؟ ارے کام کرتا ہوں، بائک کا خیال رکھا، اس کو دے دوں. کہاں گیا؟ چلا گیا.
हेलो जी बाजी, खैरियत से ठीक ठाक? जी जी जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जी जी बिल्कुल सब ठीक ठाक, सब खैरियत। मैं करता हूँ 5 मिनट में फ़ोन आपको। भाईजान, आपको तो बड़ी जल्दी हो रही थी, क्या बताऊँ यार नासिर, क्या हुआ? खैरियत? थोड़ा आप ये काम करो, 100 का पेट्रोल किसी चीज़ में ले। चले मैं देखता हूँ। ये ले भाई पेट्रोल। ये आपको पीली शर्ट वाले लड़के ने दिया? हाँ, मुझे पीली शर्ट वाले लड़के ने दी। क्या बात है, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो? खैरियत तो है सब? कुछ नहीं यार नासिर भाई, कॉल याद आ गया। हम में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने हलाल को अपने ऊपर हराम कर लेते हैं। चलो चलो, अपना ख्याल रखना, सही है? चल। ओके। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आप तमाम को खुशामदीद कहते हैं बहार अखलाक के अंदर। आपने शॉर्ट फिल्म का मुशाहिदा किया होगा, क़िबला ने भी शॉर्ट फिल्म का मुशाहिदा किया। अगर कुछ सवालात हैं इसके रिलेटेड जहन में, अच्छा प्रोडक्शन टीम के हवाले से मैं बताऊं कि ये स्टोरी, ये शॉर्ट फिल्म इट्सेल्फ एक इमाम मासूम के वाक़े के ऊपर जो है ना उन्हें रेप्लिकेट की है। तो मैं दिल से ये चाहता हूँ कि आप वो पहले वो वाक़या सुनाएं ताकि जो ना किसी तरह से मुतशाबिहत जो है ना वो उसकी रियलाइजेशन हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगा पूरी टीम को जिन्होंने एक वाक़े से इंस्पिरेशन लेते हुए आज के ज़माने में बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए उसको सादा तरीक़े से और आज की मिसाल के ज़रिए से पेश करने की कोशिश की। ये इन्होंने सीखा हुआ मौला अली अलैहिस्सलाम से है ये पूरा कॉन्सेप्ट, इसलिए कि इमाम अली अलैहिस्सलाम जब एक मरतबा मस्जिद में तशरीफ़ ले जा रहे थे, बाहर उन्होंने अपनी सवारी को खड़ा रखा था और एक शख्स से जो बाहर था उससे कहा कि इसकी हिफाजत करना, और ज़ीन की बिलखुसूस। घोड़ा चोरी करना तो बड़ा मुश्किल होता था कि आप कहाँ लेके जाएंगे, किस तरह से उसको छुपाएंगे, कोई ना कोई देख भी लेगा। लोग पहचानते थे सवारियों को, जिस तरह से अरब का कल्चर था, कोई लोगों के पास गोडाउन नहीं होते थे, बड़े बड़े घर नहीं होते थे, वो कहाँ, लेकिन ज़ीन को आप छुपा सकते हैं, कहीं पर रख सकते हैं। उस किस्म की सिमिलर जो ना वो। तो मौला अली अलैहिस्सलाम जब मस्जिद में तशरीफ़ लेकर बाहर आए, देखा ज़ीन नहीं है उसके ऊपर, यानी ज़ीन चोरी हो चुकी है। अब बहरहाल ज़ीन के बगैर आमतौर पर सवारी की नहीं जाती घोड़े पर, तो वो तशरीफ़ ले गए जहाँ बाज़ार में, तो वहाँ वही ज़ीन वो उन्होंने देखी और उस ज़ीन के लिए कहा कि इसको मैं ख़रीदना चाहता हूँ, जबकि मौला अली इस्लाम की ज़ीन थी। वो वहाँ पर उसे बेच कर चला गया था। सही। और मसलन 10 दिरहम में अमीरुल मोमिनीन इस्लाम ने उस ज़ीन को ख़रीदा और ये फरमाया कि अगर वो थोड़ा सब्र कर लेता तो यही 10 दिरहम उसको हलाल से मिल जाते, इसलिए कि मैं उसे ये बतौर हदिया देने वाला था, क्योंकि वो हिफाजत कर रहा था। तो 10 दिरहम तो मिलने थे, लेकिन हलाल के बजाय हराम से उसने कमाए। तो ये एक इंस्पिरेशन भी है, दर्स भी है कि आप अपनी एफ़र्ट कीजिए और उसके बाद इत्मीनान रखिए कि वो हराम की तरफ जो जाने वाले हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको हलाल के ज़रिए से अता करेगा। क्या कहना? जैसे कि इस वाक़े में भी जो स्टोरी दिखाई गई उसमें भी ऐसे ही था कि उसका इरादा ये था कि मैं बाहर, मैं वो मेरी बाइक के लिए हिफाजत कर रहा है तो मैं उसको कोई ना कोई हदिया दे दूँ। बाहर आके देखा तो वो मसलन उस बाइक में पेट्रोल नहीं था बचा हुआ, और जहाँ से वो लेकर आया तो उसकी निशानी यही थी कि उसको वो पैसे दिए गए क्योंकि उसी से शायद पेट्रोल ख़रीदा गया। हाँ, इस तरह से। अच्छा, अगर चूँकि रिस्क के हवाले से बात हो रही है और अक्सर सवालात ये आते भी हैं, लोग पूछते भी हैं, इट्स सेल्फ रिस्क एक ऐसा मामला है जिसके हवाले से लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं जी। अगर क्या अनासर होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से रिस्क बढ़ता है, और वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इवन रिस्क कम भी हो जाता है? पहले रिस्क कम होने की बात करते हैं। एक फैक्टर जो बड़ा हमारा कॉमन हो गया है, लोग समझ नहीं रहे कि इसकी वजह से रिस्क कम हो रहा है, और वो अहादीस में बयान किया गया, वो ये है कि ख़ुद बार बार ये शिकवा करना कि बहुत कम है मेरे पास, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। कुछ लोगों की आदत ये होती है जिससे मिलेंगे या हालात सही नहीं है, अगर चेक के मामला बड़ा अच्छा भी जा रहा हो, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन जाहिर ऐसे करते हैं कि बड़ा मुश्किल है, बस दुआ करना, कारोबार में प्रॉब्लम है, ये है वो हर एक से बस दुखड़े रोते रहते हैं। अल्लाह को पसंद नहीं है। सही। बल्कि एक हदीस में आया है कि अल्लाह की शिकायत किसी और से नहीं करो। अल्लाह अकबर। यानी एक तरह से अल्लाह की शिकायत कर रहे हो कि बस अल्लाह की तरफ से मिल नहीं रहा, बंदों से बात कर रहे हो। ये
تو اگر جینوئنلی بھی ایسا ہو تو نہیں کہنا چاہیے, اور اس کو فیک تو کرنا ہی نہیں چاہیے. اس سے رسک بند ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے بہت. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ جو لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ بس بہت مشکل ہے, وہ کبھی ان کرائسس سے نکل ہی نہیں پاتے. اور وہ کہ جو بہت پازیٹیو رہتے ہیں اور بڑے امید افزا بات کرتے ہیں, نہیں نہیں اللہ کا شکر ہے, اب تو بہترین, بس مالک کا کرم ہے, وہ ایسی پازیٹیوٹی کے ساتھ واقعی وہ رزق کی طرف, بہتر کی طرف آ بھی جاتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے ہرگز کہ آپ شکایتیں کرتے رہیں بس ہر ایک سے. اس سے رزق کم ہوتا ہے, حدیث میں آئے. دوسرا یہ کہ اپنی اولاد پر نفرین کرنا. ایک حدیث ہے جس میں حضور نے 20 باتیں بیان کی کہ اس سے رزق کم ہوتا ہے. اس میں چونکہ ہمارا سیگمنٹ کا وقت محدود ہے, میں اس میں ایک بات کہتا ہوں, اپنی اولاد پر نفرین کرنا اس سے رزق کم کر دیتا اللہ. جیسے تیری شکل میں نہیں دیکھنا چاہتا, جس طرح کی بات کرتے ہیں, بیڑا گھر کھو جائے تیرا, نکل جائے یہاں سے, جس طرح اولاد کے بارے میں برا بھلا کیا. ہاں, تو اگر آپ اپنی اولاد سے راضی نہیں بھی ہیں تو کسی طرح سے اس کو سمجھا کر یا ایسے الفاظ میں کہنا چاہیے جس سے نفرین بد دعائیں نہ لگیں, ایسا نہ لگے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں ہے, اس سے اللہ رزق کم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دوسری بات ہوگی. اب اس پہ آ جائے کہ رزق بڑھتا کیسے. رزق بڑھتا اس طرح سے کہ ایک تو خاص دعا ہے جو ہمارے ہاں بعض لوگوں کو یاد بھی ہے کہ نماز میں جب آخری رکعت کا دوسرا سجدہ ہوتا ہے, جو اس نماز کا آخری سجدہ ہوگا, اس میں ذکر سجدہ کے بعد یا خیر المسئولین و یا خیر الموتین ارزقنی ورزق عیالی من فضلک الواسع انک ذو فضل عظیم. صادق علیہ محمد اسلام کا فرمان ہے کہ اللہ اس سے رزق بڑھائے گا. کیا کہنا, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا خیر اے بہترین وہ جس سے مانگا جاتا ہے, اے بہترین وہ کہ جو عطا کرتا ہے, مجھے میرے اہل و عیال کو رزق عطا فرما دے اپنے فضل و کرم سے کہ تو بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے. کیا کہنا. ایک بات وہ کہ جس سے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ نماز شب کا پڑھنا. امام نے فرمایا کہ جو نماز شب کو پڑھے اور پھر کہے کہ رات کو نماز شب پڑھی اگلے دن میں بھوکا رہا, تو میں سے کہوں گا نہیں تو جھوٹ کہہ رہا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی اتنا یقینی ہے. رزق کی جو اللہ نے ضمانت دی ہے, رزق کی دی ہے ان باتوں کے بعد, عیاشی کی نہیں دی ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب یہ تو ہم نے یہ دعا کی تھی پھر بھی رزق نہیں ملا. کیا مطلب نہیں ملا؟ آپ کے پاس, آپ اپنے گھر میں ہیں, آپ کے پاس جسم پہ لباس ہے, آپ کے لیے کھانا پینا جو ہے وہ میسر ہے, یہ سب کچھ آپ کے پاس ہے. پھر آپ اور جو چاہ رہے ہیں وہ رزق ہے یا وہ کچھ اور ہے؟ ہاں, تو جی. تو اچھا, اگر اگلا سوال پھر میرا یہی ہے کہ جو نا وہ ایک بات آئی گئی ہے, تو پھر اگر رزق ایکچولی ڈیفائن کیسے کرے, رزق ہوتا ہی کیا ہے پھر؟ دماغ سے سوچنے کی صلاحیت بھی رزق ہے. ہاں, عزت اللہ عطا کرتا ہے, یہ بھی رزق ہے. آپ کسی چیز کے لیے ایک منصوبہ بناتے ہیں, یہ سمجھ بھی رزق ہے. اولاد کی نعمت بھی رزق ہے, صحت بھی رزق ہے. رزق سینکڑوں اقسام کا ہے. ہم نے لمٹ کر دیا ہے فائنانشل. ہاں, فقط یہ کہ میرا بینک بیلنس بڑھا ہوا, یہ رزق خالی نہیں ہے. رزق ہر وہ نعمت کہ وہ بلیسنگ کہ جو آپ کو حرام کی طرف نہیں لے کے جا رہی, وہ رزق حسن ہے. کیا کہنے. تو اس لیے جس کو رزق کریم بھی کہا گیا قرآن میں, رزق حسن بھی کہا گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہر اس نعمت کا حاصل ہونا کہ جو ہم اس نعمت کو حرام کی طرف نہ لے جائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے اگر وہ حرام کی طرف انسان کو لے جائے تو اس کو پھر شاید آپ رزق کی لفظ سے تعبیر نہ کریں, بلکہ کبھی وہ خود حرام سے آیا ہوا ہوتا ہے یا کبھی اللہ کی جانب سے آزمائش کے طور پر دیا گیا ہوتا ہے. صحیح. تو اس میں یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ رزق میں برکت. ہاں, برکت اور کثرت بھی الگ الگ چیزیں ہیں. وہ جو ہے نا اس میں کثرت ہوتی ہے, برکت شاید نہ ہو. اگر برکت اگر ڈیفائن کر سکیں رزق میں, کثرت وہ میرا اندازہ ہے کہ مجھے اتنا چاہیے. ہاں, برکت وہ اللہ کا پیمانہ ہے کہ تمہارے لیے اتنا کافی ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. کثرت میں حرام کا ملوث ہونا بہت زیادہ امکان رہتا ہے. بغیر کہیں نہ کہیں سے حرام کیے ہوئے بہت کثرت پہ پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں, برکت میں صرف حلال ہوتا ہے اور وہ رزق حسن اور رزق کریم ہوتا ہے, جس میں حرام کی آمدش نہیں ہوتی. کثرت کا حساب بڑا سخت ہے قیامت میں. اچھا. برکت وہ نعمت ہے کہ جو خود اللہ کی جانب سے عطا ہوئی ہوتی ہے. تو کثرت والے بڑا شاید رکیں گے اور برکت والے جو ہے نا وہ بیڑا پار ہو کے نکل جائیں گے. تو کثرت و برکت کا یہ فرق ہے. اب اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ رزق میں برکت بھی دے
اور ہمیں مولا نے جو فرمایا نا کہ اللہ کا کم سے کم حق جو تم پر بنتا ہے کہ اسی کی نعمت کو اسی کی معصیت میں استعمال نہ کرو، ایٹ لیسٹ اتنا تو کرو، کیا کہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو سبحان اللہ. تو اب اگر ہم اس کی کوئی نیکی مزید نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کی معصیت میں برائی استعمال میں نہ نہ کریں، خرچ ہو. برائی میں نہ خرچ کریں. تو رزق بہرحال ایک بڑا وسیع موضوع ہے. اس میں پھر جب رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے تو پھر ہم محنت کیوں کریں؟ ہاں یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. اللہ نے لکھا ہوا ہے اس شرط پر کہ یہ محنت کرے گا تو ملے گا. کیا کہنے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو مطلق لکھی ہیں اللہ نے. ہاں ایک وقت ہے جب موت آنی آپ کچھ بھی کر لیں وہ آنی ہے، یہ فکس لکھا ہوا ہے، یہ مطلق یہ ہے. کانسٹنٹ ہے. ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ایک شرط کے ساتھ لکھی ہوئی کہ اگر تم اس مرحلے سے گزرو گے تو پھر یہ نصیب ہو جائے گا. کیا کہنے. ہاں تو اس لیے وہ محنت کرنا ضروری ہے. اس نے تو قرآن میں کیا کہا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم سستی کر کے کاہلی کر کے بیٹھے رہو. گھر میں مصلی میں بیٹھو. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو. گھر پہ مصلی پہ بیٹھو. اس کا واقعہ یاد آ گیا. مولا علیہ السلام مسجد کوفہ میں جب ان کی ظاہری خلافت تھی تو مسجد کوفہ ہیڈ کوارٹر تھا. دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو مسجد میں ہی ہیں، صبح دوپہر شام، ایک دن 2 دن 3 دن، مزہ ایسا لگتا ہے جیسے بڑے عابد ہیں ظاہری طور پر، بڑے زاہد. اچھا مولا علیہ السلام نے بہرحال دیکھا بھی نہیں ظاہری طور پر، ایک توجہ نے اگنور کیا گیا، لیکن لوگ تو انسپائر ہونے لگے. ارے بھائی یار یہ گروہ تو بڑا زہاد کا عباد کا گروہ ہے، ہر وقت ہم سے بھی بڑے کتنے اچھے لوگ ہیں، یہ بڑا عالی درجے والے. تو آہستہ آہستہ 3-4 دن ایسا لگتا ہے گزرے تو باتیں ہونا شروع ہوئیں کہ یار یہ دیکھو کیسے عبادت گزاری. اب یہ مسکنسیپشن پھیل سکتا تھا. تو لوگوں نے مولا علیہ السلام سے کہا ان سے مل تو لیجئے، بات تو مسجد کو آپ نے دیکھا کتنی بڑی ہے. اب اگر کوئی گروہ کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے تو امام علیہ السلام کسی اور طرف ضروری نہیں کہ آپ کی آتے جاتے ملاقات بھی ہو ظاہری طور پر. امام علیہ السلام ایک مرتبہ پھر ان کے پاس گئے، کہا تم کون ہو؟ کہا ہم توکل کرنے والے. تو انہوں نے کہا ہم متوکلین ہیں، اس کو توکل کرنے والوں کہتے ہیں. امام نے کہا تم متوکلین میں سے نہیں ہو، متکلین میں سے ہو، یعنی دوسروں کے بھروسے پہ جینے والوں میں سے ہو. توکل نہیں کرتے تم اللہ پر. کیا مطلب؟ امام نے کہا کہ تم ہر وقت یہی ہوتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کہ تمہارے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے؟ کہا کوئی آ کے دے دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں دیتا تو صبر کر لیتے ہیں. ظاہری طور پہ بڑی اچھی بات ہے. امام نے کہا کوفہ کے کتے بھی یہی کرتے ہیں. اللہ اکبر. کوئی دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں دیتا تو وہ بھی صبر ہی کر لیتے ہیں. تم میں کیا فرق ہے؟ کیا کہنے. عبد صالح خدا وہ ہے کہ جب وہ محنت کرے، جب اللہ دیتا ہے تو شکر کرتے ہیں، کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان. اور مزید دیتا ہے تو تقسیم کرتے ہیں. یہ ہونا چاہیے. بہت خوب آگا. ایک بہترین نوٹ پہ جو نا یہ کانورزیشن اینڈ ہوا، خصوصاً یہ واقعہ مجھے پرسنلی بڑا پسند آیا. امید ہے آپ ناظرین کو بھی یقیناً کچھ نہ کچھ استفادہ حاصل ہوا ہوگا. انشاءاللہ بہار اخلاق جو نا آج یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ سے کل پھر اس سیگمنٹ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت.